چودھری صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں ایک اہم واقعہ آپ کی نظر میں 2024 میں وہ کون سا واقعہ آپ کی نظر میں سب سے اہم ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے اندر میری نظر میں وہ نمبر 1 واقعہ ہوا؟ ایک تو ظاہر ہے الیکشن ہوئے تھے جو کہ نہیں ہو رہے تھے، اور الیکشن کی بجائے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو ایک بڑا واقعہ تو وہی ہے۔ دوسرا یہ 26ویں ترمیم نے جو عدلیہ کی حالت بنائی ہے، ایک یہ بڑا واقعہ ہے، اور تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ there is nothing going right in this country no matter what you say۔ حسن ایوب صاحب اگر میں آپ سے 2-3 واقعات، چودھری صاحب نے 3 واقعات بتا دیے، چلے میں ایک واقعے سے بڑھ کے 3 واقعات کی طرف آ جاتا ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ 3 جو واقعات کی نمبرنگ کریں آپ کی نظر میں پاکستان گزشتہ سال 3 بڑے واقعات کیا ہوئے؟ دیکھیں جی، میرے نزدیک جو سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ 2 ممالک ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جہاں سے پاکستان کے جو بارڈرز کے اندر آ کر دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ کیے جا رہے تھے۔ ٹی ٹی پی کا ٹھکانہ افغانستان کے اندر، پاکستان نے پھر ان کو نشانہ بنایا، یہ بالکل آخر میں آپ نے دیکھا۔ اور اس سے پہلے جو بلوچ علیحدگی پسند تھے جو ایران کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بناتے رہے، ان کو بھی جو ہے پاکستان نے ٹارگٹ کیا۔ اور پاکستان نے یہ بات بالکل دنیا کے سامنے واضح کر دی ہے کہ جہاں پر بھی پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرنے کی کوئی کوشش کرے گا اور جن کو سیف ہیونز دیے ہوئے ہیں ان کو پاکستان اب معاف نہیں کرے گا۔ اب دوبارہ اگر افغانستان میں یا کسی اور ملک کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے ٹھکانے پائے گئے تو پاکستان پھر ان کو نشانہ بنائے گا 2025 میں بھی۔ جہاں تک دوسرے واقعے کی آپ بات کریں تو دوسرا واقعہ میرے خیال کے مطابق جو انکروچ سپیس تھی پارلیمنٹ کی، جو سپیس کو انکروچ کیا تھا عدلیہ نے، اس انکروچ سپیس کو دوبارہ ریکلیم کیا ہے پارلیمان نے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب حوالہ دے رہے تھے آپ 8 فروری کے انتخابات کو، تو 8 فروری کے انتخابات میں تو میں نے دیکھا کہ جو مفرور ہیں، ایبسکانڈرز ہیں، ان ایبسکانڈرز کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کیے صرف اس وجہ سے کہ ان کی حمایت جو ہے وہ تحریک انصاف کی حمایت جاتا تھے۔ یہ ہماری عدلیہ نے کیا۔ ایبسکانڈر کے تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جی ہمارے کہنے سے ہوتے ہیں نا جی۔ ایک فنڈامنٹل رائٹ جب ایک ایبسکانڈر ہو گیا، جب اس کو مفروض ٹھہرا دیا جاتا ہے تو پھر ان کے عدالت نہیں کیا نا، تو اب عدالتیں شاید وہ کام نہیں کریں گی کیونکہ ان کی انکروچ جو سپیس تھی وہ واپس ریکلیم کر لی گئی۔ تیسری اہم بات، عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہی رہے، آکسفورڈ کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی، آکسفورڈ کے چانسلر وہ بن نہیں سکے، لیکن اب اڈیالہ کے چانسلر جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے 3 واقعات چودھری صاحب نے بتایا، 3 واقعات حسن ایوب نے بتایا، لیکن ان تمام واقعات کے اندر مماثلت ایک ہی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک سیاسی لیڈر جس کے ارد گرد یہ ساری سیاست ہوتی رہی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی ابھی جن کا ذکر کیا محترم حسن ایوب صاحب نے، اب ان کو جو ہے حکومت وہ عمران خان صاحب کہہ کے پکار رہی ہے، اعلامیہ جو لیٹسٹ آیا۔ ناظرین، جو جڑے واقعات 2024 میں ہوئے انہی واقعات کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات، اور ظاہر ہے جو ہے متحارب گروپوں کا متحرک ہونا سیز فائر کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین میں چاہوں گا آپ کو بتانا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر کتنی سیریسنس ہے، سنجیدگی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نمائندگی جناب عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں جو کہ لیڈر اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر، جناب علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں جو کہ سی ایم کے پی ہیں، اس کے بعد جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں جو کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اسد کیسر صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سابق اسپیکر بھی ہیں، سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب ہیں جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب یہ بھی اتحادی ہیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس کے بعد حکومتی اتحادی کمیٹی، ناظرین نائب وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے ہیں جو ہے سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب، وزیر خارجہ بھی ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب،
اس کے بعد رانا ثناء صاحب سینئر لیڈر ہیں، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، سید نوید قمر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، جناب محمد فاروق ستار صاحب ہیں ایم کے اور جناب اعجاز الحق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون ضیاء گروپ کے، جناب خالد حسین مکسی صاحب ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور جناب عبدالعلیم صاحب جو ہیں پاکستان آئی پی پی کے، یہ چیئرمین لیڈر صدر جو بھی آپ کہیں، اور وزیر برائے نجکاری بھی ہیں۔ بہت اہم ناظرین بیٹھک ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے پچھلے سال آخری ہفتے دسمبر کے ملاقات ہوئی اور بتایا گیا کہ 2 جنوری کو بیٹھیں گے اور مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ 2 جنوری کو یہ تمام لوگ مل بیٹھے، اور مل بیٹھنے کے بعد جو ہوسٹ کر رہے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی محترم ایاز صادق صاحب، انہوں نے ماحول کے حوالے سے بتایا کہ ماحول کیسا تھا۔ آج کی میٹنگ میں دونوں سائیڈ کی کمیٹیاں پوری ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار ماحول میں آج گفتگو ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بڑی اچھی تجاویز دی، اور انہوں نے آج بڑی دل کھول کے باتیں کی ہیں۔ جو سب سے زیادہ اس کا خوبصورت نچوڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ سب نے پاکستان کی بہتری کے لیے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو یا کوئی اور ایشو ہو، اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بتایا انہوں نے کہ بڑے اچھے ماحول کے اندر ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب، یہ جو سارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس کے آفیشیل سپوکس پرسن ہیں۔ ایک جو اعلامیہ ایشو کیا گیا اس ملاقات کے بعد انہوں نے پڑھ کے وہ میڈیا کو دکھایا۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے انہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے بتایا کہ جی کیا ہوا اس میٹنگ کے دوران، اس کے بعد پھر جو اگلا لائے عمل ہے کہ نیکسٹ ویک جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کیا کچھ ہونا ہے، یہ بھی بتایا انہوں نے۔ حکومتی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔